بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر شہرا آفاق پروگرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے حسین تذکروں کا ذکر کرتے ہیں اور پر نور واقعات پیش کرتے ہیں تاکہ ہم صحابہ کرام کی سیرت اور کردار سے ہدایت کا نور حاصل کریں۔ آج ہم حسب سابق جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ وہی صحابی ہیں جن کو کریم آقا علیہ السلام نے علماء کا سردار قرار دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے صحاب میں سے بہترین آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ میری مراد سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ایسے اللہ کے مقرب تھے اور کریم آقا کے مقبول بارگاہ تھے کہ اگر کوئی بھی وہ عمل کرتے تو تائید غیبی اس کی مدد فرماتی تھی۔ جب وہ یمن سے واپس آئے تو کریم آقا علیہ السلام کا وصال پاک ہو چکا تھا، آپ کے پاس مال و متاع بھی تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ جتنا بھی مال و متاع لے کے آئے ہیں بقدر ضرورت ان کو دے کر سارا بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں لے سکتا، ایک دانہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اسے بیچنے والے میرے آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھا کہ میری بات یہاں نہیں بنی، لیکن اپنی رائے پہ قائم رہے اور جا کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سارا مال آپ نے بیت المال میں جمع کروا دینا ہے۔ تو آپ نے کہا بھی نہیں، کریم آقا نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں اپنے نقصان کو پورا کر لوں، لیکن آپ اپنی رائے پہ قائم رہے اور معاذ بن جبل نے انکار کر دیا، واپس آ گئے۔ لیکن تائیدی غیبی دیکھیں، عمر فاروق کی جو رائے ہوتی ہے ناظرین محترم، وہ رائے تو رب کائنات قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں، جیسے حرمت کی آیات ہے، پردے کی آیات ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کی آیات ہیں، تو آپ کی رائے کے مطابق رب کائنات نے قرآن بھی اتارا۔ رات ہوئی، معاذ بن جبل سو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پانی سے نکالا، مصیبت سے آزادی دلائی۔ بیدار ہوئے تو سمجھ گئے رب نے میری مدد کر دی ہے۔ عمر فاروق کے دربار میں گئے، ان کے پاس گئے، کہا کہ جو آپ نے کہا تھا میں اسی پہ عمل کروں گا اور میں سارا مال لے کے آیا ہوں جو میں جمع کروانے جا رہا ہوں۔ عمر فاروق بھی ساتھ چلے اور خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں، تاجدار صداقت کی بارگاہ میں مال پیش کیا گیا تو آپ خوش ہوئے۔ آپ نے وہ سارا مال معاذ بن جبل کو ہبہ کر دیا تو عمر فاروق نے فرمایا اب تمہارے لیے جائز ہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، پوری دنیا کے ناظرین استفادہ کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب حسین ذکر ہو رہا ہے اور پچھلے کئی پروگراموں میں بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ وصیتیں اور نصیحتیں جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت معاذ بن جبل کے ذریعے ہمیں ملا، اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بڑا حسین ذکر کیا جو وصیتیں ہوئیں اور کریم آقا نے نصیحتیں فرمائیں۔ آج وہ معروف 10 نصیحتیں جو کریم آقا نے معاذ بن جبل کو فرمائیں، میں سمجھتا ہوں پورا دین اس کے اندر موجود ہے، پورا دین، وہ پورے دین کی روح نظر آتی ہے۔ اس کی پہلی جو نصیحت تھی، کریم آقا نے فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل اس بات پہ عمل کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے یا تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں۔ یعنی یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کی ربوبیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ پہلی وصیت تھی۔ میں چاہتا ہوں یہ 10 نصیحتیں جو ہیں اس کو ہم بالترتیب پیش کریں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حیات صحابہ پروگرام پیش کرنے کا مدعا اور مقصود ہی یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے روشن واقعات سے سبق حاصل کریں جی، اور اپنی زندگیوں میں بھی اپلائی کریں، اپنی عاقبت کو سنواریں، اور اس کے اندر ایسی ایسی خوبصورت، ایسی ایسی جامع باتیں موجود ہیں کہ اگر کسی ایک کو بھی اپنا لیا جائے
تو منزل مراد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ جس عظیم صحابی رسول کا تذکرہ کئی پروگراموں سے جاری ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا ان سے، بہت محبت تھی، بہت شفقت فرماتے تھے آقا کریم، اور بہت قرب تھا انہیں جی۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیکھنے کا بڑا جذبہ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، حضور انہیں قریب رکھا کرتے تھے، اللہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اگر سرکار کبھی بات نہ کہتے تو وہ پوچھ لیا کرتے تھے صحیح۔ میرے آقا پھر جواباً۔ تو وہ بہت ساری چیزیں جو اسپیشلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ارشاد فرمائی، وہ یقیناً آپ نے جو بات کہی وہ درست ہے، وہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، پورے دین کے مختلف شعبوں کو، مختلف پہلوؤں کو، جی، یعنی اس کے اندر حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، اللہ اکبر، یہ دو بڑی میجر جو پارٹس ہیں دین کے، ان کو سمو دیا گیا۔ یہ جو 10 وصیتیں تھیں، اس کے اندر جو پہلی وصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی، وہ شرک سے بچنے کی اللہ اکبر، اور شرک سے دور رہنے کی تلقین فرمائی، اور اس کے لیے یہ کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی ہے کہ بے شک تمہیں جلا دیا جائے اللہ یا تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، صحیح۔ شرک کتنا بڑا ظلم ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنی بڑی لعنت ہے۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، قرآن پاک نے ان کو بیان کیا، جی، اور اس کے اندر آغاز ہی یہاں سے اذ قال لقمان لابنہ یا بنی، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لا ریب، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا جو بھی جرم اور جو بھی گناہ، جہاں بھی معصیت، جہاں بھی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے گا، لیکن فرمایا ایک جرم ایسا ہے جس کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور وہ شرک ہے۔ صحیح، وہ شرک ہے۔ اب ایک بات خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے، پچھلے جو پروگرام تھے جو ہم نے اس میں جو مختلف جگہ پر وصیتیں تھیں ان کو بیان کیا، اور اس کا فیڈ بیک بھی بہت بڑی خوبصورت باتیں تھی۔ افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل اور الحب للہ والبغض للہ والا پروگرام دیکھ کے اتنے فون آئے، لوگوں نے اتنا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وگرنہ تو ہم صحابہ کرام کے جہاں واقعات ذکر کرتے ہیں اس کا بھی مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں، نتیجہ خود اخذ کریں، جی، لیکن یہ تو باقاعدہ وہ چیزیں ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے لیے ہی ذکر کی ہیں، اللہ اکبر، عمل کے لیے ہی ذکر کی۔ اچھا، اب شرک کے حوالے سے سمجھنا یہ ہے جس بات کی ضرورت ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے، جی، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اس کے اندر مباحث ہیں اور طوالت ہے، لیکن جو جامع بات ہے جو مجھے بڑی پسند ہے وہ امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر بڑا اس کو کیٹیگرائز کیا ہے اور سمجھا دی بات۔ جی مفتی صاحب، امام قرطبی نے کہا کہ شرک کے 3 درجے ہیں، فرمایا ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الافعال، اور ایک ہے شرک فی العبادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شرک فی الذات یہ ہے کہ غیر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک مانا جائے، صحیح، کسی کو بھی غیر اللہ کو معبود الہ مانا جائے، الہ مانا جائے، الوہیت میں شریک، جس طرح کے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے زمانہ قبل علیہ السلام میں، جی، وہ مختلف انہوں نے اپنے معبود اور خدا اور الہ بنائے ہوئے تھے ان کی۔ اور دوسرا یہ کہا کہ شرک فی الافعال،
یا شرک فی الاعمال وہی ہے کہ یہ جو افعال سرزد ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی کو مستقل بالذات مانتے ہوئے اسے فاعل حقیقی مانا جائے. یہ کہا جائے کہ اللہ کے عطا کے سوا، جی اللہ کی عطا کے سوا کوئی بندہ کسی کو بیٹا دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے سوا جی کوئی اس کی عطا کے سوا کوئی غیب کا علم رکھتا ہے. تو یہ جو ہے اعمال اور افعال کے اندر شرک. اب یہ اگر یہ کہے کہ اللہ کی ذات کے سوا بندہ مستقل ہے ان معاملات کے اندر، کسی کو فاعل حقیقی سمجھ کے اس کے پاس چلے جانا کہ میرا کام یہ بندہ کر رہا ہے، جی اس کے اندر یہ تصور نہ ہو کہ یہ اللہ کی عطا سے کر رہا ہے. صحیح. اگر یہ تصور نہ ہو تو یہ بھی شرک ہے. اور اگر یہ تصور ہو کہ اللہ کے بندے جو کچھ دے رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں، صحیح. تو اس کے اندر شرک کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے. دو باتیں. اور تیسری بات ہے عبادت میں شرک. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یعنی عبادت میں شرک کیا؟ ریاکاری اور دکھلاوا. کیونکہ عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے، اس کے اندر روح یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے، نیت میں، شعور کے اندر، لا شعور میں، وہم و گمان کے اندر، حاشیہ خیال میں کسی اور کا تصور تک موجود نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ کوئی وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو دکھا کے عبادت لمبی کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریاکاری اور دکھلاوا ہے یہ عبادت کے اندر شرک ہے. یہ امام قرطبی نے نقل کیا. اب میں ایک بات یہاں بڑی واضح کر دوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے، کتاب المغازی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. تو وہ کون سا شرک ہے؟ جی وہ شرک فی الذات ہے، اللہ جس کی نفی کر دی گئی. صحیح. اور دوسرے مقام پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں شرک کے خدشے کا اظہار فرمایا. اللہ اکبر. وہ کون سا شرک تھا؟ وہ یہ ریا ہے، اور یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور میں نے وقفے کی جانب جانا ہے، اور یہ مجھے وہ آپ کی بات یاد آ رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پہ کہ ایک بندہ شہید ہو گیا اور جناب ایک بندہ سخی ہے، اگر وہاں بھی شرک کا ذرا سا شائبہ بھی آ گیا تو ان کی شہادت بھی گئی، بے شک، ان کا علم بھی گیا، ان کی سخاوت بھی گئی. سامعین محترم، یہ بڑا اہم موضوع ہے شرک کے حوالے سے. شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الافعال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے، اس موضوع پہ بات کریں گے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین باتمکین، ARY ٹی وی پر آپ حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں، اور بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے کر دیا جائیں. ناظرین محترم، اگر آپ نے اس کی تمثیل دیکھنی ہے تو آپ دربار بلال حبشی میں چلے جائیں. دیکھیں کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے کہ جناب آپ کے جسم پر لوہا ڈالا جاتا ہے، کوئلے ڈالے جاتے ہیں، آپ کو پتھر آپ پر برسائے جاتے ہیں، آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ کے لبوں پہ یہی جملہ تھا. آپ فرماتے تھے احدن احدن لا اشرکم باللہ شیئا لا کافر باللات والعزا. فرماتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور میں لات و عزا کا انکار کرتا ہوں. پھر دیکھیں جب وہ موحد ہو گئے اور انہوں نے شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیا، پھر وہ مقام بھی آتا ہے کہ کعبہ نیچے نظر آتا ہے، بلال حبشی اوپر نظر آتے. مفتی صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے شرک کے حوالے سے جو آپ کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اب اس جملے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں فرمایا کہ اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، جی، یا ٹکڑے کر دیے، یا ٹکڑے کر دیے جائیں. صحیح. تو حالانکہ یہ مقام عظیمت ہے، جی، یہ من عزم الامور، صحیح، اولو العزم لوگوں کا یہ منصب ہے، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اور جو حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا نے وصیت کی. صحیح. یہ مقام عظیمت ہے. وگرنہ حالانکہ رخصت ہے، باوجود صحیح. کہ اہل علم نے کہا کہ اگر تمہیں جان جانے کا خطرہ ہے تو تم صرف زبان سے اللہ اکبر کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، زبان سے، وہ بھی دل سے نہیں، کیونکہ دل تو کسی نے دیکھنا نہیں. کوئی کان پٹی پہ پسٹل رکھ کے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ کلمہ کفر کہو، تم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانو،
تو اجازت اتنی ہے کہ زبان سے کہہ سکتے ہو یہ رخصت ہے، لیکن یہاں بھی مقام عظیمت یہ ہے، واہ واہ واہ، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر مقام عظیمت کا حامل کوئی نہیں تھا کوئی نہیں، بے شک، انبیاء کے بعد۔ صحیح، مقام عظیمت یہ ہے کہ اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی تم شرک نہ کرنا، اللہ، پھر بھی کلمہ کفر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت پہ عمل کیا، صحیح، تو عام لوگوں کے لیے رخصت۔ اب اگلی بات یہ میں پھر ایک بار توجہ ہمارے ناظرین کی دلانا چاہوں گا کہ یہ سوال کیا گیا، میں نے پہلے کئی پروگراموں میں ضمناً یہ حدیث شریف ذکر کی نا، تو شاید آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں لائیو کالز بھی ہوتی تھی، تو اس وقت ایک کال بھی آئی تھی کہ یہ حدیث شریف آپ نے بیان کیا تو یہ کہاں ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے اپنے بعد اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، جی، فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں شرک کا خوف نہیں ہے، البتہ خدشہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گی، اور یہ دنیا کا مال و متاع، آسائشیں، یہ زیب و زینت، یہ اس کے دل پر قبضہ کر لے گی۔ اب وہ کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بے شمار روایات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ڈرایا، شرک سے بچایا، اندیشے کا، تو وہ فرق یہ ہے صحیح، کہ وہ شرک فی ذات کی نفی ہے۔ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت من حیث الاجتماع، وہ بھی اجتماعی طور پر، انفرادیت کی بات نہیں ہے، میری امت من حیث الاجتماع مشرک نہیں ہوگی۔ اور یہ جو بات ہے کہ شرک فی عبادہ جو ہے، ریاکاری اور دکھلاوا، اللہ اکبر، اس کے بارے میں تو نبی مکرم صلی اللہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزجاجۃ المصابیح کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، وہ ایک دفعہ رونے لگے، جلیل القدر صحابی ہیں، رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان رلا رہا ہے، جی، حضور کی حدیث یاد آ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں خدشہ ہے، ایک شرک کا اور دوسرا پوشیدہ شہوت کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ، صحیح، حضرت شداد بن اوس نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں خدشہ ہے شرک کا، وہاں فرمایا خدشہ نہیں ہے، یہاں جی، فرمایا۔ تو حضرت شداد کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا ستاروں کی، چاند سورج کی، آگ کی، بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، اللہ اکبر، لیکن فرمایا وہ عبادت میں ریاکاری کرے گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ریاکاری کرے گی۔ اور یہ دیکھ لیں آج ہم قدم قدم پہ میں اپنا جائزہ لوں، آپ دیکھیں، ہمارے ناظرین دیکھیں کہ اس سے بچنا کتنا مشکل ہے، اور بچنا کتنا ضروری اور کتنا مشکل ہے جی، کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ میں کہیں بلکہ یہ مفتی خیال- صاحب میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہم اتنا مال بھی دیتے ہیں، وقت دے کے عبادت بھی کرتے ہیں، اور تھوڑی سی ریاکاری آ جائے تو سارا گزایا ہو گیا۔ وہ حدیث شریف جو بریک سے پہلے آپ نے کہا تھا، جی، میں نے یہ بیان کی تھی، مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان معاشر میں ایک نمازی آئے گا، جی، اور جب وہ اپنے اجر اور جو ہے ثواب کا مطالبہ کرے گا تو اسے کہا جائے گا کہ کس بات کا اجر اور کس بات کا ثواب؟ تو نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ تجھے نمازی سمجھیں، تو وہ تو نمازی کہیں اور میں نے کہلوا دیا تھا۔ تو نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ حاجی کہیں، میں نے جی، کہلوا دیا تھا۔ صحیح، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تو وہ مجاہد میں نے کہلوا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اللہ اکبر، تو بندے کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے، کروڑوں جی، روپیہ لگایا جائے، صحیح، محافل میلاد کو ہی لے لیں، ایک جی، بات، جی، جی، بالکل، محافل میلاد، محافل نعت کو لے لیں، ایک بندہ ہے وہ لاکھوں روپیہ لگا رہا ہے، کروڑوں روپیہ لگا رہا ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری ٹھاٹ واٹ ہو جائے، میرے جیسی محفل کسی کے نہ، لوگ کہیں جی کیا بات ہے اس کی، عمرے کے ٹکٹ اس نیت سے رکھے جائیں، تو اربوں روپیہ بھی خرچ کیا جائے، اور اگر نیت کا زاویہ ڈائریکشن اگر درست نہ رہی تو یہ سارے کا سارا غارت ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ اکبر، ختم ہو گیا۔ اور اگر فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اصول ثواب کے لیے، ریا اور دکھلاوے سے، نام و نمود و نمائش سے، ناموری سے بچتے ہوئے
اگر کوئی بندہ چند روپے چند سکے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے وہی کافی ہے۔ بلکہ مفتی صاحب میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ نے جو بات کہی محافل میلاد کی، میرا تو روز پالا رہتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے ایک منصب دیا ہے، نوکری کرتا ہوں، باقاعدہ مجھے نام تحریر کر کے دیے جاتے ہیں کہ ہر نعت خواں کے بعد یہ آپ نے اس طرح نام میرا لینا ہے، یہ القابات ساتھ لگانے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں میرا نام نہیں لینا، ہیں، بالکل ہیں، دونوں چیزیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہی ہے کہ جو ایسے ہیں جی، جو پوشیدہ رہتے ہیں، جو آگے آنا پسند نہیں کرتے، جو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، بے شک، صحیح، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ ہمارے مقتدی اور پیشوا ہونے چاہیے، نہ یہ کہ جن کے ساتھ اگر ڈیزگنیشن آپ نے چھوٹا ذکر کر دیا تو وہ ناراض ہو جائیں، اور اگر جو ہے ان کا نام نہ لیا یا استقبال نہ کروایا۔ بہرحال اب اگلی بات میں عرض کرتا ہوں اسی بات پر کہ یہ جو ریاکاری یہ شرک ہے، یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، اس بات کو رواج دینے کی بات ہے، لوگوں تک پہنچانے کی بات ہے کہ یہ ریاکاری شرک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں صحابہ بیٹھے تھے اور بیٹھ کے مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، کہ یہ کہہ رہے کہ دجال آئے گا اور دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا، یہ ذکر کر رہے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دجال سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ ریاکاری ہے کہ ایک بندہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو طول دیتا ہے، لمبا کرتا ہے اس خیال سے کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو جی جی، تو اس وقت کی نماز میں، اور جب لوگوں کے سامنے ظاہر اور باطن، جب اندر اور باہر کی نماز میں فرق ہو جائے تو آپ سمجھ لو کہ ہم اس شرک سے محفوظ نہیں رہے۔ صحیح مفتی صاحب، بہت خوبصورت باتیں ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ نے عبادت کی بات کی ہے۔ ویسے جو دوسری وصیت ہے وہ والدین کے حوالے سے، جو تیسری ہے وہ ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، تو میں چاہتا ہوں اس کو جوڑ لیا جائے تو تاکہ پہلے میں نماز کی طرف آؤں۔ اور نماز کے بھی آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ سیدہ عائشہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت علیل تھیں، بہت زیادہ علیل تھیں، جسم کانپ رہا تھا، یعنی اتنی زیادہ بیمار تھیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے آپ کو کہا آپ لیٹ جائیں۔ جب وہ لیٹ گئیں تو حضرت علی جب تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رات، ٹھنڈی راتیں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وضو کر کے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ چکی پیس رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو اتنا بخار اور پھر بھی آپ عبادت کر رہی ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جو عبادت ہے وہ تو رب کی رضا کے لیے ہے، اور جو یہ چکی چلانا ہے یہ میں آپ کی اطاعت کر رہی ہوں، آپ کے بچوں کے لیے۔ یعنی یہ جو عبادت ہے یہ ہمارے اندر مفقود ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو پھر ان کی شان میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما بے شک نازل ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کرتی ہیں، سجدے میں سر رکھتی ہیں، صحیح، تو رات ختم ہو جاتی ہے اور سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ جی، اب نماز کے حوالے سے جو وصیت کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، جی، یہ ہے کہ کبھی بھی فرض نماز نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا۔ جو نہیں تو اللہ رسول کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اگر یہ چھوڑ دی۔ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر نماز تم ادا کرتے رہو گے، صحیح، یہ فریضہ ادا کرتے رہو گے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں، ہاں ہاں ہاں، ان کے ذمہ میں، صحیح، ذمہ داری میں رہو گے۔ لیکن اگر تم یہ ترک کر دو گے تو اللہ رسول کے ذمہ سے نکل جاؤ گے، پھر تم خود اپنے ذمہ دار ہو، پھر جہاں مار دیے جاؤ، صحیح، پھر تمہیں رزق ملے نہ ملے۔ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، نماز پڑھو گے، تو ذمہ اللہ رسول کا ہوگا۔ اب اس کے اندر نماز کی اہمیت کے حوالے سے جو بات آپ نے کر دی ہے، اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ کسی حالت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرض نماز کی کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رسول کی طرف سے فریضہ، اور قرآن پاک میں اتنی اہمیت بیان کی گئی، اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ ایک جگہ یہ کہا گیا کہ نماز ادا کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز ادا کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جی، کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مشرکین والا عمل کر رہا۔
جی اب اس سے وہ حدیث شریف بھی سمجھ آ گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ نماز ہے، بے شک بے شک۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، نماز نشانی ہے مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی علامت ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو پھر کیا پتہ چلے گا کہ یہ مشرک ہے یا کافر ہے؟ صحیح۔ نماز دین کا ستون ہے، اللہ اکبر۔ ستون ہے، پلر ہے۔ اب ارکان اسلام میں سے ایک رکن نماز ہے، تو اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب اس نے اسلام کی اور دین کی عمارت کا ایک پلر نکال دیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک ستون گرا دیا ہے۔ جب ایک ستون گرا دیا ہے تو اس کا دین مضبوط تو نہ رہا، اسلام تو مضبوط نہ رہا۔ جی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی نماز درست ہوگی واہ واہ واہ، اس کے باقی عمل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جس کی نماز درست نہ ہوئی اس کے باقی اعمال بھی اسی طرح۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، نماز کے حوالے سے ابھی گفتگو جاری ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ نماز کا پلر ہے، ستون ہے، یعنی دین کی عمارت جو ہے وہ ستون پہ، نماز کے ستون پہ کھڑی ہے۔ اگر نماز کو ترک کر دیا جائے تو سارا دین دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی یہ کلمات میرے کریم آقا علیہ السلام کے کان میں پڑتے، قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ ادھر اذان ہوئی اور کریم آقا علیہ السلام نماز کی تیاری کے لیے کھڑے ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں تو کریم آقا علیہ السلام نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں عائشہ آپ کی بیوی۔ فرمایا کون عائشہ؟ یا رسول اللہ، ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا کون من ابو بکر، کون ابو بکر؟ یا رسول اللہ، ابو بکر جو آپ کا غار کا ساتھی ہے، جلوت خلوت کا ساتھی ہے۔ فرمایا کون ابو بکر؟ عرض کی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا۔ فرمایا من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئیں، عجیب ماجرا ہے۔ کریم آقا نماز ادا کرنے کے بعد واپس حجرہ میں تشریف لاتے ہیں تو کریم آقا کی بارگاہ میں سیدہ پاک آتی ہیں ام المومنین، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، ابو بکر کو نہیں پہچانا، ابو قحافہ کو نہیں پہچانا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو کریم آقا نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے، بلاوائے خداوندی آتا ہے تو صرف رب کی پہچان رہتی ہے، باقی ساری پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، نماز اتنی اہم چیز ہے، قرآن میں جا بجا اس کا حکم ہے۔ کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یعنی 700 مرتبہ کئی طریقوں سے رب کائنات نے نماز کی اہمیت کا حکم دیا۔ مفتی صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، فرمایا کہ نماز نہ ترک کرنا، اگر نماز ترک کر دی تو اللہ رسول کا ذمہ ہی ختم ہو گیا۔ یعنی یہ بات کہ جو بھی آپ نے بیان کی ہے کہ یہ نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں تھی، جی، پہچان واہ تو واہ تھی۔ سبحان امت کے لیے اس کے اندر بہت بڑا پیغام اور سبق موجود تھا کہ جب صدائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح واہ واہ تمہاری سماعتوں سے ٹکرا جائے تو پھر تمہیں دنیا و ما فیہا کی ہر چیز کو ترک کر کے صرف بارگاہ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت اصلاح بھی فرمائی آپ نے۔ اور پھر یہ دیکھیے آپ کہ اس میں یہ ہے کہ حی علی الفلاح کی صدا آ رہی ہے تو ہمارا یقین ایمان ختم ہو گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے دکان بند کر دی تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے بزنس میں وہ بریک آ جائے گی، ہمارے گاہک نہ ضائع ہو جائیں، ہمارا لاس نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تمہاری فوز و فلاح، تمہاری تمام تر کامیابی، تمہارا عروج، تمہارا کمال، تمہارے رزق کی فراوانی
وہ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر دینے کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے. اللہ اس کے اندر لاس نہیں ہے, اس کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اس طرف تم لوٹ کے تو دیکھو, رجوع کر کے تو دیکھو. یہ تو مادی فوائد کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے, کوئی یقین کامل رکھ کے آئے تو صحیح, وہ نماز کا شٹر ڈاؤن کر کے دیکھے. اچھا جہاں جبری بھی ہوتا ہے, مثلا سعودیہ ہے, کسی دور میں ایک زمانے میں یہاں بھی رہا ضیاء الحق کے دور کے اندر کہ نماز کے ٹائم شٹر ڈاؤن ہو جاتا تھا, سارے نمازوں میں آ جاتے تھے. اب آپ ذرا اس کو بھی سروے کر کے دیکھ لیں کہ سعودی عرب میں شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے, سارے مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں, کیسے انہوں نے مصلے اپنی بغلوں کے اندر لیے ہوتے ہیں اور وضو کر کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا عام سے وہ رزق اور روزی کے حوالے سے پیچھے ہیں؟ یقین کامل رکھ کے تو دیکھیں. اور پھر جو یہ روحانی حوالے سے, یہ تو مادیت کی بات کے, روحانی حوالے سے نماز کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں جو گناہ ہو جاتے ہیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی, انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور اپنی عرض پیش کی کہ میرے آقا مجھے پاک فرما دیجئے. فرمایا کیا ہوا؟ تو عرض کیا جی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. ایک تو صحابہ کرام کا جذبہ آپ دیکھ لیں کہ وہ غلطی ہو جاتی تھی تو فوراً جاؤ کا اللہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے. یہ نہیں کہ اس کو, وہ کہتے تھے کہ یہاں کی سزا, یہی قصہ جو ہے وہ زمین پر پاک ہو جائے, آگے کوئی ہم بوجھ لے کے نہ جائیں. بتقاضا بشریت غلطی تو سرزد ہو جاتی ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ آگے کا جواب دینا بہت مشکل ہے. اور اسی کہنے ہیں کہ اتھے دبا کے رکھو, اتھے ویکھ لواں گے, یہ جہاں مٹھا اگلا کسی نے ہاں دیکھ لواں گے جدو ہوئے گا حساب. یہ مسلمان کی فکر نہیں ہے, یہ بود و باش, یہ طرز عمل نہیں ہے. صحیح. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا مجھ سے غلطی ہوگی. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابھی تم نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی, اللہ اکبر, ابھی تم نے نماز پڑھی ہے, تو نماز پڑھی ہے تو گناہ معاف ہو گئے. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک بے شک, یذہبن السیئات. ایک حدیث شریف بڑی مشہور, ہمارے ناظرین جانتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ, اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر گزرتی ہو, ہاں ہاں ہاں, واہ واہ واہ, وہ 5 ٹائم اس کے اندر غسل کرے, صحیح, تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہ سکتی ہے؟ کوئی نام و نشان بھی اس کا باقی رہ سکتا ہے؟ عرض کیا جی ممکن ہی نہیں ہے. 5 ٹائم وہ صفائی کرے, طہارت نظافت حاصل کرے, تو کیسے میل رہ سکتی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز کی شیریں نہر بہ رہی ہے, جو 5 ٹائم رب کے حضور حاضری دیتا ہے, اس کے روحانی جسم پر گناہوں کی میل کچیل کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ بلکہ مفتی صاحب وہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ خزاں کا موسم تھا تو ایک ٹہنی کو پکڑا, تو کریم آقا نے اسے ایسے جھاڑا تو سارے پتے نیچے گر گئے. تو فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے یہ جھاڑی جو ہے, یہ ٹہنی جو ہے, پتوں سے پاک ہو. اچھا مفتی صاحب ایک بڑی اہم بات یہ میں نے دیکھی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کہ آپ کی مثال پاک پہ بھی اور امام احمد بن حنبل نے بیان کیا کہ ہر نبی رسول جب دنیا سے گیا تو اس کے لبوں پہ جو وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بار بار فرمایا, جب کسی نے آ کے جو ہے وہ شفاعت کا مطالبہ کیا, جنت کی درخواست کی, اور حضرت سیدہ کائنات کو بھی کیا فرماتے تھے میرے آقا کہ تم نماز کے ساتھ میری مدد کرتے رہو, آگے کی ضمانت میں دے دیتا ہوں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, نماز کے ساتھ. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہوگی, یہ فریضہ ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ, کنسیشن, چھٹکارا نہیں ہے. نبی مکرم میں ایک بات عرض کرتا ہوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اتنا جلال بھی فرمایا, جس طرح بھی میں نے قرآن کی 2 ایک حدیث شریف اور ایک قرآن کی آیت کے حوالے سے کہا کہ نماز نہ پڑھنے کو گویا مشرکین اور کافرین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ایسی تو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا, رحمت للعالمین ہونے کے باوجود, یاد رہے کہ آقا رحمت عالم ہے, بے شک, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کو بد دعا نہیں دی, جی جی, کہنے کافروں کو بھی بد دعا نہیں دی, لیکن میرے آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی امامت پہ کھڑا کروں کسی کو مسجد نبوی شریف کے اندر, اور پھر میں نکل جاؤں مدینہ کے گھروں کے اندر,
اور جو لوگ اذان ہونے کے باوجود، جماعت قائم ہونے کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھے ہو نماز کے لیے نہ آئے ہو، میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ تنبیہ تھی، یہ زجر اور توبیخ، اور اس کے حوالے سے شدید وعید، وگرنہ رحمت عالم آگ کا عذاب آپ نے فرمایا جائز نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اور پھر آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرض نماز کے لیے ایک یاد رکھیں، اتنی آسانیاں، صحیح، آپ آسانی جہاں ہیں، جدھر ہیں، کھیت میں، کھلیان میں، جہاں ہیں وہاں جہاں ٹائم ہوا، اگر آپ قریب پہنچ سکتے ہیں کسی مسجد میں تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے، جا کے جماعت کے ساتھ پڑھے، نہیں تو وہیں آپ وضو کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، صحیح، اور وہی نماز آپ شروع کر دیں، معافی نہیں۔ اور پھر اس پر ایک اور کرم یہ ہے کہ شب معراج چونکہ نماز ہوئی نا جی جی، فرض، تو 50 نمازیں ہوئی تھی، تو آپ بتائیے تو صحیح کہ اگر 50 ہی رہتی تو ہم کیا بگاڑ لیتے، اللہ اکبر۔ لیکن 45 معاف ہوگی، 5 رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دفعہ یہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، قانون میرا یہ ہے جو ایک نیکی کرے گا میں اجر 10 گنا دوں گا، تو جو 5 پڑھے گا ثواب میں اسے 50 کا ہی عطا فرماؤں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اور پھر فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہے، واہ 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 واہ، اصل یہ مومن ہے، کی معراج سبحان اللہ۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، جی جی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے، واہ واہ واہ، پل صراط سے رب حبلی امتی کی دعا کی برکات مل جائیں، قبر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، جنت میں حضور کے غلاموں کی صف میں جگہ مل جائے، تو ہمیں نماز ادا کر کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آخری ایک جملہ میں چاہوں گا، ایک تو ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نہ پڑھنا، ایک ہے پڑھتے تو ہم ہیں، اس کے مثال یہ ہے کہ جناب عصر کا وقت قریب آنے والا ہے تو ظہر پڑھ لی، ادھر مغرب کا نماز قریب آنے والا ہے تو عصر پڑھ لی۔ میں چاہوں گا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا معنی بھی ذرا ناظرین کو بیان کر دیں۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، 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 تو یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھ کے اور اس کو اس انداز میں پڑھنا جی، کہ پورے اہتمام سے ٹائم کے اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا، سبحان وقت مقرر پر، تو اس طرح کر کے آپ پڑھ کے بھی اسے ضائع کر رہے ہیں، صحیح، تو آپ اس انداز میں پڑھیں کہ وہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز کنسیڈر ہو جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، نماز کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم صرف 2 باتوں پہ، ہم نے 2 نصیحتوں پہ جو معاذ بن جبل کو عطا فرمائیں، ایک شرک نہیں کرنا، دوسرا اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کرنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا ایک پرندہ ہے اور بڑا خوبصورت چمکدار ہے، اور وہ کیچڑ میں جاتا ہے اور اس کے پر گندے ہو جاتے ہیں، پھر دریا میں جاتا ہے اور ڈبکی لگاتا ہے تو چمکدار ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ اس نے 5 مرتبہ یہ عمل کیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ جبریل امین آئے، فرمایا اے روح اللہ، رب کائنات نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا ہے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ عرض کی کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ امت مصطفیٰ کے لیے ایک نماز کا تحفہ ہے، وہ 5 وقت گناہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، اور جو ایک نماز کے دوران دوسری نماز تک انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے اللہ ان کے سارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے گا۔ رب کائنات ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نماز جو میرے آقا کی ٹھنڈک ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت کا نور عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔